آج کی کہانی کسی ایک قوم کی نہیں بلکہ ایک ایسے سفر کی ہے جو ہزاروں سالوں پر پھیلا ہوا ہے اور جس کا ہر موڑ انسانی تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی اور ان انبیاء پروفٹس کی جنہوں نے انسان کو صرف ایک پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت اور انصاف پر قائم رہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ شروعات کا سفر کہانی کی شروعات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی زندگی بچپن سے ہی امتحان تھی، کبھی اپنے ہی بھائیوں کا حسد، کبھی کنویں میں پھینکا جانا اور کبھی غلامی کا سفر، لیکن یہیں سے ایک نیا باب کھلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچائے گئے، جہاں ان کی سچائی اور صبر نے انہیں ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ وہ غلام سے وزیر بن گئے اور مصر کی اکانومی اور نظام کو ایک بڑے قحط فیمن سے بچایا۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کی فیملی مصر میں سیٹل ہو گئی اور یہیں سے بنی اسرائیل کی بنیاد پڑی۔ مصر میں تبدیلی اور ظلم کا دور وقت گزارتا گیا، نئے حکمران آئے اور بنی اسرائیل کی حالت بدل گئی۔ جو لوگ کبھی عزت سے رہ رہے تھے اب وہ مصر کے اندر غلامی کا شکار بن گئے۔ بچوں کو قتل کیا جاتا اور لوگوں پر سخت کام تھوپ دیا جاتا۔ یہیں سے ایک عظیم پیغام لے کر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آزادی کا پیغام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حق کا پیغام دیا۔ اللہ ہی حقیقی رب ہے۔ اس دوران کئی معجزات ظاہر ہوئے، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آزادی کی طرف آئے، لیکن ان کا امتحان یہاں ختم نہیں ہوا۔ صحرا کا سفر اور تورات صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو ایک لمبی مشکل سفر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، جو ان کی رہنمائی کے لیے ایک مکمل نظام تھا۔ لیکن انسان کی فطرت ہمیشہ امتحان میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے صبر کی جگہ شکایت کی اور ہدایت سے دور ہونے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وقت آگے بڑھتا ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں نئے انبیاء آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، جنہیں زبور عطا کی گئی۔ ان کا دور انصاف اور عبادت کا دور مانا جاتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، جنہیں اللہ نے عظیم سلطنت، جانوروں کی سمجھ اور بے پناہ حکمت عطا کی۔ ان کا زمانہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے۔ زوال کا دور، لیکن وقت کے ساتھ انسان پھر اپنی اصل سے دور ہوتا گیا۔ بنی اسرائیل مختلف گروپس میں بٹ گئے، کبھی اندرونی اختلاف، کبھی باہری حملے۔ اللہ نے بربر انبیاء بھیجے تاکہ لوگوں کو واپس سیدھے راستے پر لایا جا سکے، لیکن ہر دور میں کچھ لوگ مانتے تھے اور کچھ انکار کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رحمت اور محبت کا پیغام پھر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا پیغام تھا محبت، رحم اور اللہ کی عبادت۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ یاد دلایا کہ اصل دین صرف ظاہر نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی ہے، لیکن انہیں بھی سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل ہدایت اور پھر تاریخ کا سب سے اہم مرحلہ آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، جہاں جہالت، بت پرستی اور ناانصافی عام تھی۔ آپ پر قرآن نازل ہوا، جو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن نے تمام انبیاء کی تعلیمات کو جوڑ کر ایک مکمل نظام دیا۔ اس وقت کچھ یہودی قبائل عرب میں موجود تھے جو اپنی تاریخی روایت کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اسلام نے سب کو ایک ہی پیغام دیا، انصاف، برابری اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ کہانی کا اصل پیغام اگر ہم اس پوری تاریخ کو دیکھیں تو یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں بلکہ انسانی ہدایت کا سلسلہ ہے۔
हर नबी ने एक ही बात समझाई कि इंसान का असल मकसद अल्लाह की बंदगी और अच्छाई पर कायम रहना है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तारीख बदलती रहती है, हुक्मरान बदलते रहते हैं, लेकिन हक का पैगाम हमेशा एक ही रहता है। तो ये थी हमारी आज के वीडियो। अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करी। वीडियो आपको कैसी लगी बताएं।